ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عقیدہ توحید اسلام کی روح رواں ہے. عقیدہ توحید انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے. عقیدہ توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. ہر نبی کو جس بنیادی مقصد کے لیے بھیجا گیا، ہر نبی کی طرف جو ذمہ داری لگائی گئی، وہ صرف پہلی ذمہ داری یہی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے. اللہ کے بندوں کو جو اپنا تعلق اپنے الہ سے توڑ چکے ہیں، ان کا تعلق ان کے مالک اور خالق سے دوبارہ جوڑ دیا جائے. اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، یہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، مالک نے جن اور انس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرے. عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اس معبود برحق کا تعارف ہو جائے. اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجے ایک دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کا حق ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کے بجائے شرک شیطان نے جس شکل میں بھی تمہارے اندر رائج کر دیا، تم ایک سچے اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کر رہے ہو وہ طاغوت ہے. عبادت اللہ کی کرو اور ہر طاغوت سے اپنے دامن کو چھڑا لو. ہر نبی نے یہی دعوت دی. ہود علیہ السلام کی یہ دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت، اور امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سردار انبیاء، سردار کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی یہی دعوت. آپ آتے ہیں، پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اہل مکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی شخصیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. 40 سال تم میں گزارے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے؟ میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں؟ کفار مکہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. کہا پھر میری بات کو تسلیم کرو گے؟ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ، ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کہا کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے تو آج تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ کہا پھر میری سچی بات، میری سچی دعوت، تمہیں ایک ایسا فارمولہ دینے لگا ہوں، اگر تم اس کو تسلیم کر لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے. ابو لہب نے کہا تیرے بابا کی قسم، تو ایسی ایک بات کہتا ہے، اس طرح کی 10 باتیں بھی کہے جس سے ہم عرب و عجم کے سردار
جائے تو ساری مان لیں گے. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تم نے اپنی مشکل کشائی کے لیے، تم نے اپنی حاجت روائی کے لیے، تم نے اپنے مصائب ٹالنے کے لیے مختلف درگاہیں، مختلف در، مختلف خانقاہیں بنا رکھی ہیں، ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. ان سب کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت پر اقرار ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم نے در بانٹے ہوئے، مشکل کشائی کے لیے کوئی اور، کشتی پار لگانے کے لیے کوئی اور، رزق میں اضافے کے لیے کوئی اور، اولاد دینے کے لیے کوئی اور. کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں عزہ ہے، کہیں یعود ہے، کہیں یعوق ہے، کہیں نصر. مختلف درگاہیں ہیں، مختلف مشکل کشا ہیں، مختلف حاجت روا ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے بنا رکھے ہیں. میرا خیال ہے حال ہمارا بھی کوئی مختلف نہیں ہے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کا. ہم نے بھی تقسیم کر رکھی ہے یا نہیں؟ کسی کو اولاد لینی ہو اور ہو پاکستان والا تو کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا اولاد صرف گجرات کے ڈولے شاہ کے دربار سے ملتی ہے. اور اگر کشتی بھور میں پھنس جائے اس کے لیے حق بہو ہے، حق بہو تک بہو. یار یاڑیا پار لائیں، یہ بہت لمبی چھلانگ مار لے گا تو مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. اگر بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور انڈیا کا واسی ہے، اس کی زبان سے آپ کیا جملے سنو گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. یہ غریب نواز ہے خواجہ، یہ بندہ نواز ہیں، یہ بندہ پرور ہیں. پاکستان والا ہے، اس کو کچھ مانگنا ہے، اپنی جھولی بھروانی ہے تو لاہور کالی ہجویری ہے. یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے. گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، خزانے دینے والا. داتا جھولیاں بھرنے والا. اگر کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں، عدالتوں کی چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام آباد کا بری امام ہے جو اس کے دربار پہ آتا ہے، وہ ہر مقدمے سے بری ہو جاتا ہے. اگر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنی مصیبتیں حل کروانے کے لیے مختلف درگاہیں تلاش کر رکھی تھی، آج کلمہ پڑھ کے ہماری حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے. اور حکومت بانٹنے کے لیے ہم نے مانسیرے کے پہاڑوں کے اندر ایک بابا دھنکے شاہ بٹھایا ہوا ہے. کبھی نواز شریف اس سے جا کر ڈنڈے کھاتا ہے، کبھی بے نظیر پہنچ جاتی. جس کو لاٹھی زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. مختلف درگاہیں ہیں، مختلف دربار ہیں، مختلف آستانے ہیں، مختلف پریشانیوں کا حل مختلف جگہ سے ہوتا ہے. کہیں سے اولاد ملتی ہے، اور ایک دربار پیر طوطے شاہ کا ہے جس کا بچہ بولتا نہیں ہے، وہ اس کے دربار کا نمک چٹوا دو تو یہ بچہ بولنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ. نہ کوئی کشتی پار لگا سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ حکومت دینے والا ہے، الا اللہ، سوائے عرش والے رب کے. قوم اس کو نہ مانی. قوم نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیسی عجیب بات کرتے ہو، ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ بنا کر تقسیم کر رکھی ہے، تم کہتے ہو ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات مانے. قوم کے اس جواب پر آئیے ذرا قرآن سنیے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے نبی ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ، میں کہتا ہوں سجدہ اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں رکوع اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، خوف اللہ سے، امید اللہ سے، بھروسے اللہ پر،
اللہ پر، تم کہتے ہو نہیں امید فلاں پر، بھروسے فلاں سے، محبت فلاں سے،